السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی نا ختم ہونے والی زندگی میں انسان دو عالموں میں رہتا ہے، ایک عالم برزخ اور دوسرا عالم اعراف۔ عالم برزخ کیا ہے؟ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معنی ایک پردہ اور آڑ کے ہیں، تو یہ زمانہ چونکہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ لیکن آج کا میرا ٹاپک عالم اعراف کے بارے میں ہے۔ عالم برزخ پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو میرے چینل پر موجود ہے، میں آئی بٹن پہ اس کا لنک دے دوں گی، تو آپ وہاں جا کے میری اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک عالم اعراف کے بارے میں ہے، یعنی عالم اعراف کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیات کے ترجمے اور تفسیر کی روشنی میں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے 49 تک میں پڑھوں گی اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یعنی وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور دونوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر بہت سے لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو یا تم پر سلامتی ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن امیدوار ہوں گے، یعنی امید کر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نظریں تلقاء أصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرمائیے۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اعراف والے بہت سے آدمیوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت اور نہ تمہارا تکبر کرنا۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو یوں حکم ہو گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہوگے۔ اب ان آیات کا جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں بتایا گیا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ دو جماعتیں ہوں گی اور ہر جماعت اپنے اپنے مقام پر ٹھہری ہوئی ہوگی، یعنی جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان پردہ حائل ہوگا، یہ پردہ ایک دیوار کی صورت میں ہوگا جس کو وہ بینہما حجاب سے تعبیر فرمایا گیا۔ یہ پہلی آیت میں نے پڑھا نا وبینہما حجاب، تو یہ وہ پردہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا۔ اس پردے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرنے کا موقع دیا جائے گا، جس کا ذکر آیت میں گزرا کہ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ اصحاب الجنہ اصحاب نار کو پکاریں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان کچھ جھروکے ہوں گے جن سے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور بات کر سکیں گے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ پردہ ایسا ہوگا جو جنت کا اثر اہل دوزخ کی طرف اور دوزخ کا اثر اہل جنت کی طرف نہیں پہنچنے دے گا، البتہ آپس میں ایک دوسرے کی آواز ان تک پہنچے گی۔ پھر اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ دیوار درمیان میں حائل ہوتے ہوئے آواز کیسے پہنچے گی، تو تحریر فرماتے ہیں کہ امور الآخرۃ لا تقاس بامور الدنیا، یعنی آخرت کی چیزیں دنیاوی چیزوں پر قیاس نہیں کی جاتی۔
لفظ اعراف عرف کی جمع ہے، ہر چیز کے بلند حصے کو عرف کہا جاتا ہے، اور جس اعراف کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو دیوار ہوگی، اسے حجاب سے تعبیر فرمایا ہے، وہ اعراف ہوگی۔ اعراف میں بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت کو پہچانتے ہوں گے اور اہل دوزخ کو بھی، اور یہ پہچاننا ہر ایک کی علامتوں میں سے ہوگا۔ میدان حشر میں بھی اہل جنت اہل دوزخ سے ممتاز ہوں گے۔ اب کیوں ممتاز ہوں گے؟ کہ اہل جنت کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور اہل دوزخ کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور جنت اور دوزخ کے داخلے کے بعد ہر فریق کی صورتوں کا ممتاز ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ اعراف والے اہل جنت کو اور اہل دوزخ کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، خود تو بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اس کے امیدوار ہوں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، تو اسی کی طمع اور آرزو کریں گے، اور اسی حال میں وہ جنت والوں سے خطاب کر کے کہیں گے، جیسا کہ اوپر کی آیت کے ترجمے میں گزرا کہ سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو۔ ان کا یہ کہنا اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیفوں سے بچا دیا اور آئندہ بھی تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ تو یہ صاحب اعراف کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ مشہور ترین قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں کی وجہ سے پل صراط سے گزر کر دوزخ سے تو بچ گئے، لیکن ان کی نیکیاں اس قدر نہ تھیں کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں۔ ان کو اعراف پر لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنی رحمت اور فضل سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اعراف والے حضرات اہل جنت سے بھی خطاب کریں گے، جس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا، اور اہل دوزخ سے بھی خطاب کریں گے۔ جب اہل دوزخ پر نظریں پڑیں گی تو ان کی بدحالی دیکھ کر اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں ظالموں میں شمار نہ فرمانا، یعنی دوزخ میں داخل نہ فرما۔ یہ حضرات دوزخیوں میں ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہیں ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل کفر کے سردار تھے، جنہیں اپنی جماعت پر گھمنڈ تھا، تکبر کرتے تھے، نہ دین حق قبول کرتے تھے اور نہ اپنے ماننے والے کو قبول کرنے دیتے تھے، اور اہل ایمان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے طور پر حقیر جانتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اصحاب اعراف ان متکبروں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جن کے تم چودھری بنے ہوئے تھے اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، اس نے بھی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ لوگ یعنی اہل ایمان کیا وہی نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں شامل نہ فرمائے گا؟ دیکھو آج وہ کیسے کامیاب ہوئے، ان کو جنت میں داخلہ دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور فرمایا ادخل الجنہ، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ نہ تم پر اب کچھ خوف ہے، نہ آئندہ تم کبھی رنجیدہ ہوگے۔ تو وہ اپنے ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو گئے اور تمہارا تکبر تمہیں کھا گیا، تم کفر پر اڑے رہے، لہٰذا تمہیں دوزخ میں داخل ہونا پڑا۔ تو یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک آڑ یعنی ایک دیوار ہوگی۔ اعراف پر عارضی مدت کے لیے ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں وزن میں برابر اتریں گی۔ اعراف کے اوپر سے یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ والوں کو دیکھتے اور پہچانتے ہوں گے اور دونوں فریقوں سے گفتگو بھی کریں گے، اور پھر اللہ پاک انشاءاللہ عالم اعراف میں رہنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔